7 دسمبر آج جمعرات ہے اور قاہرہ سے 1100 کلومیٹر تقریباً ابو سمبل اسوان سے اگلا شہر ہے، وہاں آیا ہوں۔ نیل اپنی موجوں پہ ہے، میں نیل کو کہہ رہا ہوں نیل آباد رہے، شاد رہے، صدقہ امیر المومنین عمر بن خطاب کا، اور وسیلہ حضرت عمرو بن عاص گورنر مصر، اور عمر اللہ جل شانہ۔ نیل آباد رہے، شاد رہے۔ ابو سمبل یہاں بہت بڑا معبد خانہ ہے، عبادت خانہ ہے، اور یہ فرعون مصر کا، یعنی رامسس II فرعون مصر، جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، بہت عجیب و غریب بنایا ہے دریائے نیل کے کنارے۔ کیا دنیا! نیل اپنی موجوں میں آج بھی پکار کے ایک بات کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اور ان کے خط میں جو خط ڈالا تھا، جس کے پیچھے ایمان کی طاقت تھی، اللہ کے ساتھ تعلق اور مان تھا، اللہ کے ساتھ محبت تھی، الحمدللہ آج بھی اس کی موجیں ٹکرا رہی ہیں۔ شور دیکھیں، وہ موجیں پہاڑ سے ٹکرا رہی ہیں، نیل کی موجیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ جو نیل کا نقش ہے اور جو نیل کا خط ہے، وہ ایک زندگی ہے اور ایک حقیقت ہے۔ انشاءاللہ ان کے گھروں میں ایسے ہی دریائے نیل کے طرح رزق کے چشمے، رزق کے دریا، عزت کے دریا، برکت کے دریا، صحت کے دریا، خوشیاں خوشحالیوں کے دریا ہمیشہ بہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک الرحمن الرحیم۔ دریائے نیل، اور دریائے نیل کے بالکل سامنے فرعون کے معبد ہیں، عبادت خانے ہیں۔ یہ بڑا معبد فرعون نے اپنے لیے بنایا، اور چھوٹا یہ معبد ہے، یہ اس کی بیوی کے لیے ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے، تشریف آوری سے 27 سال پہلے زلزلہ آیا، اور جو فرعون تھا اس کا سر گرا، آج بھی سامنے گرا ہوا ہے، اور گرا اس طرح کہ وہ قبلہ کی طرف گرا، آج بھی قبلے کی طرف ہی گرا ہوا ہے، اور دریائے نیل اس کا گواہ ہے۔ دریائے نیل میں یہ جہاز جا رہا ہے، اس کا نام عمر خیام ہے، جہاز کا نام، اور آج بھی گواہ ہے۔ اچھا، یہ پہلے دریائے نیل کے اندر آ گیا تھا، پھر 1964 میں اس کو دریائے نیل سے بہت طاقت کے ساتھ، بہت مشینری کے ساتھ نکالا، یہ اس کے اندر دفن ہو گیا تھا۔ نیل ہمیشہ، دریا ہمیشہ رخ بدلتے ہیں، اور پھر سارے پتھر بالکل ویسا نظام یہاں لایا گیا، اسی طرح پیسے سے، اس کے 1000 سے زیادہ پتھر کے ٹکڑے موٹی موٹی کرینوں سے۔ اس کے اندر ایک بت اور بھی ہے آمون کا، اس کے اندر، بڑے کے اندر، یہ اس کا سر دیکھیں آگے گرا ہوا ہے۔ جو فرعون موسیٰ تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، رامسس II، یہ اس کا سر اوپر نیچے گرا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے 27 سال پہلے۔ اور ہم اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اندر داخل ہوتے ہوئے وہ یہ معبد جس نے بنایا تھا اس کا نام آمون تھا۔ جہاں فرعون کے مجسمے ہیں، بت ہیں، وہاں اس آمون کا بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا ہیبت ہے، پہاڑ کو کاٹ کے، پورا پہاڑ کاٹا گیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں، یہ ان کے بت بنائے گئے، فرعون کے بت ہیں یہ سارے کے سارے۔ پہاڑ ہے، سارا پہاڑ ہے، اور پہاڑ کو اندر سے کاٹ کے، جس طرح قوم عاد اور سمود کا نظام ہے کہ قوم سمود نے، عاد سمود، انہوں نے پہاڑوں کو کاٹا، اندر گھر بنائے۔ یہ پہاڑ کو کاٹا گیا ہے، اس کے اندر گھر بنائے گئے، بت خانہ بنائے گئے۔
اندر دیکھیں، اندر مین بت ہیں اور یہ سارے دائیں بائیں کمرے ہیں، ہال ہیں، دائیں بائیں ہال ہے. یہ بت ہے. دریائے نیل کے کنارے، اور ایک جگہ ہے جو کہ قاہرہ سے 1000 کلومیٹر اسوان، پھر اس سے 45 کلومیٹر آگے ہے قوم امبو. قوم امبو جس کو ہم اگر ملا کے کہیں تو کمبو کہیں. کمبو قوم امبو جدا جدا ہے، اور اس کو ملا کے کہیں قوم امبو. اچھا، یہ ایک بہت بڑا معبد خانہ ہے، عبادت خانہ ہے، رومن دور کا، ہزاروں سال پرانا. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپس میں 400 سال اس کی جنگ رہی، فائٹ رہی. کس کی فائٹ؟ رومن اینڈ گری، یونانیوں کی آپس میں جنگ رہی. یہ بہت بڑا عبادت خانہ، اس کے آثار ہیں. ساتھ دریائے نیل ہے، اور دریائے نیل کے یہ کچھ کیفیٹیریا بھی ہے بنایا ہوا، بڑا خوبصورت چھتریوں سے، تنکوں سے بنایا ہوا ہے. اچھا، میرے ذہن میں ایک بات ہے، جو ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں قوم ہے، کمبو قوم ہے، وہ شاید یہاں سے گئی ہے. اور اب دیکھیں، لفظ ہے قوم امبو، اور اس کو اگر ملا کے کہیں تو قوم امبو. شاید یہ کمبو وہاں سے گئے ہیں، یہیں سے گئے ہیں. میں مصر میں ہوں، قاہرہ سے 1100 1150 کلومیٹر دور ہوں، اور ایک انوکھا معبد خانہ ہے، انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام. عفواً، دریائے نیل تیرے حوالے میں تعویذ اور نقش دے رہا ہوں. اے اللہ، جتنے بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، سب کی مرادیں، مشکلیں، پریشانیاں حل فرما. ہوگی کوئی بوٹی ایسی؟ آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون سی بوٹی ہے. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.